لباس پہنو تو پرکشش پہنو. پرکشش کا یہ مطلب نہیں کہ آدھا جسم ننگا ہو اور آدھا جسم کورڈ ہو. شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے عورت ایسا لباس پہنے جو اس کے جسم کے اوپر پرکشش لگے. بے ڈھنگا لباس پہننا، ایسا لباس کہ جس کو دیکھ کر بندہ ذرا بھی متوجہ نہ ہو، یہ بھی اچھی عادت نہیں. بعض نیک بیویاں سادگی کے نام پر اپنے کپڑوں کی طرف سے بالکل ہی بے دھیان بن جاتی ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. خاوند جب بھی بیوی کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اسے پرکشش دیکھنا چاہتا ہے، اور جب اس کی بیوی پرکشش نہیں ہوتی تو صاف ظاہر ہے کہ اس کو باہر بہت زیادہ پرکشش چیزیں نظر آ جاتی ہیں. تو جو گندگی اس کو باہر متوجہ کر سکتی ہے، کیا وہ اچھائی بن کر اس کو گھر میں متوجہ نہیں کر سکتی؟ تو لباس بنائیں تو ہمیشہ ایسا کہ پرکشش ہو. رسم رواج کو سامنے نہ رکھیں، بلکہ اس کو سامنے رکھیں کہ یہ لباس میرے جسم کو پرکشش دکھائے، میرے جسم پر پہنا ہوا خاوند کو پسند آ جائے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ ایسی خوش نصیب عورتیں ہوتی ہیں کہ کپڑے کے پہننے سے ان کے حسن میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو کپڑے پہن لیتی ہیں ان کپڑوں کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے. ان کے چہروں پہ معصومیت ہوتی ہے، ان کے چہروں پہ تقویٰ کا نور ہوتا ہے. پھر ان کا لباس جب وہ پہنتی ہیں تو وہ خود ہی خوبصورت نظر آنے لگ جاتا ہے. تو عورت کو چاہیے کہ دل کی معصومیت سے اپنے خاوند کا دل جیت لے. یہ دل کی معصومیت ہر خاوند کو اچھی لگتی ہے، اور جب خاوند کا دل سمجھتا ہے نا کہ میری بیوی دل سے بہت معصوم ہے، اس بیوی کو ہمیشہ وہ اپنی آنکھ کی پتلی بنا کے رکھتا ہے. جھوٹی عورت، کینہ پرور عورت، دھوکہ دینے والی، خاوند کو مس گائیڈ کرنے والی عورت ہمیشہ اپنا گھر برباد کروا بیٹھتی ہے. خاوند کے ساتھ کبھی بھی جھوٹ کا معاملہ نہ برتیں. جس بندے کے ساتھ کبھی 1-2 گھنٹے کے لیے ملاقات ہے اس کے سامنے تو جھوٹ چل جاتا ہے، اور جس کے ساتھ 24 گھنٹے کا واسطہ اس کے ساتھ جھوٹ نہیں چلتا. 1 نہیں تو 2، 2 نہیں تو 3، کبھی نہ کبھی تو جھوٹ کھل جاتا ہے. اور جب خاوند کو یہ احساس ہو کہ بیوی میرے سامنے جھوٹ بولتی ہے تو پھر بیوی کا مقام خاوند کی نظر میں گر جاتا ہے. اس لیے جھوٹ بولنا، خاوند کے بارے میں دل میں نفرت اور کینہ رکھنا، یہ عورت کی غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی. بلکہ جتنی نیک نیت آپ ہوں گی اس کا اثر آپ کے خاوند کے دل پر پڑے گا. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا، لو بگیٹس لو. آپ کے دل میں خاوند کی عظمت ہوگی، پیار ہوگا، محبت ہوگی، خود بخود خاوند کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی. چنانچہ ایک بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ جا رہا تھا. اس نے پوچھا اپنے وزیر سے کہ یہ جو کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ وزیر با تدبیر تھا. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کو یہ بات میں آنکھوں سے دکھا سکتا ہوں، مگر آپ ذرا کسی وقت نارمل کپڑے پہن کر میرے ساتھ چلیں. بادشاہ نے کہا بہت اچھا.
چنانچہ ایک دن بادشاہ نے اپنا تاج رکھا، کپڑے رکھے شاہانہ، اور عام جو لوگ ہوتے ہیں ان جیسا لباس پہن لیا، اور وزیر کے ساتھ باہر محل سے نکل گیا۔ چلتے چلتے ایک بندہ آگے آ رہا تھا، تو وزیر نے بادشاہ سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، یہ کیسا آدمی ہے؟ اس نے کہا بے وقوف لگتا ہے، جاہل ہے، لگتا ہے کوئی تمیز ہی نہیں اس کو۔ اس نے کہا ٹھیک، آئیں ذرا اس بندے سے صرف سن لیں۔ وزیر اس بندے کے پاس گیا، سلام دعا کی، کہنے لگا سناؤ یار آج کل بادشاہ کیسا ہے ہمارا؟ اس نے کہا پتہ نہیں کہاں کا بے وقوف بادشاہ بن گیا، سمجھ ہی نہیں اس کو، وہ بادشاہ بننے کے لائق ہی نہیں ہے۔ اس نے بھی آگے سے ایسے ہی الٹے سیدھے کمنٹس دے دیے۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد آگے گئے تو وزیر کی نظر ایک اور نوجوان پر پڑی۔ اس نے بادشاہ سے پوچھا بادشاہ سلامت، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا پڑھا لکھا بھلا آدمی نظر آتا ہے، اچھا انسان ہے۔ اس نے کہا آئیں اب ذرا اس سے پوچھتے ہیں۔ وزیر نے اس سے جا کے پوچھا سناؤ بھائی ہمارا بادشاہ کیسا؟ کہنے لگا یار بہت ہی سمجھدار ہے، اور اس نے تو رعایا کو بہت ہی خوش کر رکھا ہے، اور ہم لوگ تو بڑے لکی ہیں کہ ہمارا بادشاہ اس قدر ٹیلنٹڈ ہے۔ اب وزیر نے بادشاہ کو کہا کہ دیکھیں آپ کے دل میں دوسروں کے بارے میں جو خیالات آ رہے تھے، آپ کے بارے میں وہی خیالات دوسرے بندے کے دل میں آ رہے تھے۔ یہ ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ آپ کے دل میں اگر دوسرے کے لیے محبت کے جذبات اٹھ رہے ہیں، پیار آ رہا ہے، تو یہ میسج اس کو آٹومیٹک پہنچ جاتا ہے، اور دوسرا دل اس میسج کو آٹومیٹک ریسیو کر لیتا ہے، اور اس بندے کے دل میں بھی اس کے بارے میں محبت اور پیار کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے دل میں خاوند کے بارے میں ہمیشہ محبت رکھیں۔